السلام علیکم۔ آج کے ہم اس ویڈیو لاگ میں بات کریں گے کہ ایک ایسے کیسے رائٹ کرتے ہیں، ایک ایکڈیمک ایسے جو ہوتا ہے اس کو کیسے لکھا تھا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ امپروو کیا جا سکتا ہے۔ سب بات کرتے ہیں پارٹس آف ایسے کی۔ تو ایک ایسے جو ہوتا ہے اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کے بعد باڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے، کنکلوژن ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس ایسے میں کیا لکھنے جا رہے ہیں، اور باڈی جو ہوتی ہے وہ اس میں آپ نے ساری ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے، اور کنکلوژن میں آپ نے کنکلوسیو ریمارکس لکھنے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا کنکلوژن کیا ہے۔ انٹروڈکشن جو ہوتا ہے آپ کا وہ مطلب 2 سے 4 سینٹنسز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ باڈی آپ کی لینتھی ہوتی ہے، اور کنکلوژن جو آپ کا وہ 2 to 3 لائنز کے اوپر کیا ہوتا ہے، کنسسٹڈ ہوتا ہے۔ جاتے ہیں ہم لوگ انٹروڈکشن کے اوپر، اس کو بریفلی دیکھ لیتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اپنے ایسے میں کیا لکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایسے جو ہونا چاہیے آپ کا پریسائز ہونا چاہیے، آپ کا انٹروڈکشن جو ہونا چاہیے وہ پریسائز ہونا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی آپ نے زیادہ ڈیٹیل مینشن نہیں کرنی۔ جو ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کی وہ باڈی میں مینشن ہوتی ہے، اور یہ پورے انٹروڈکشن میں نہیں ہے، یہ ہر ایک جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنے سینٹنسز ہوتے ہیں ان کو چھوٹا کر کے لکھنا ہے، شارٹ سینٹنسز لکھنے ہیں، زیادہ لمبے نہیں لکھنے۔ اگر آپ زیادہ لمبے لکھ سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ شارٹ سینٹنسز جو ہے وہ زیادہ اچھے لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ زیادہ شارٹ سینٹنسز کی طرف جائیں، اور لمبے سینٹنسز نہ لکھیں۔ اگر لمبے سینٹنسز لکھیں گے تو وہ ایمبیگوس ہو جائیں گے، ان کو سمجھنا کیا ہوتا ہے ایگزامینر کے لیے بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ ایگزامینر لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شارٹ سینٹنسز لکھیں، زیادہ لمبے سینٹنسز نہ لکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو پورے آپ کا ایسے جو ہوتا ہے اس میں آپ کو اسپیلنگ وغیرہ صحیح لکھنے پڑتے ہیں، گرامر جو ہے میٹر کرتی ہے، اور پنکچویشن مارکس جو ہے وہ آپ نے لگانے ہوتے ہیں۔ باڈی آف پیراگراف جو ہوتی ہے اس کو آپ 2 پارٹس میں جو ہے وہ آپ اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسے ہے جس کے اندر آپ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آپ نے دونوں لکھنے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ایک پیراگراف میں آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ایڈوانٹیجز لکھیں، اور دوسرے پیراگراف میں کیا لکھیں، آپ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز لکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی باڈی آف جو ایسے ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو مینشن کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا ایسے ہے جس میں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز، اور اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں کیا کرنی ہوتی ہیں، مینشن کرنی ہوتی ہیں۔ ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں گے تو شاید آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے اس کو سمجھ۔ کنکلوژن جو ہوتا ہے آپ کا کنکلوسیو ریمارکس لکھنے ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنی اوپینین لکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسے ہے جس میں یہ کہا جائے کہ فار ایگزامپل کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز لکھیں، تو آپ کو ایجوکیشن کے نیگیٹو امپیکٹ آن سوسائٹی لکھیں گے، اس کے بعد اس کے پازیٹیو امپیکٹ آن سوسائٹی لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، آپ کیا نیگیٹو سائڈ پہ جائیں گے یا اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنا کنکلوژن لکھیں گے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا جو کنکلوژن ہونا چاہیے وہ بھی 2 سے 3 سینٹنسز کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے، یہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں، سیمپل ایسیز دیکھ لیتے ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے ایک ایسے ہے جی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر نے ہماری لائف کو ایزیئر بنا دیا اور زیادہ کنوینینٹ کر دیا ہے، جبکہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کی وجہ سے لائف جو ہے بہت زیادہ سٹریسفل ہو گئی ہے۔ آپ کی اوپینین کیا ہے، اور آپ ریزن لکھیں گے اپنے آنسر کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو اگر لگتا ہے آپ کے پاس جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس مٹیریل زیادہ ہے تو آپ نیگیٹو امپیکٹ لکھیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، آپ اپنے پازیٹیو امپیکٹ لکھیں جو ہے وہ، تو آپ اس کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر یہ ایسے لکھنا ہو آپ نے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایک پیراگراف انٹروڈکشن کا لکھیں گے،
ایک نیگیٹو امپیکٹ لکھیں ایک پیراگراف اور ایک پازیٹیو امپیکٹ لکھیں اور اس کے بعد اچھا ایک بات اس میں یاد رکھیں اگر آپ نیگیٹو امپیکٹ اور پازیٹیو امپیکٹ دونوں لکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی رائے کیا ہوگی وہ اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ پازیٹیو امپیکٹ بہت سارے لکھ لیتے ہیں اور نیگیٹو امپیکٹ آپ ایک دو لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو چیز لکھی ہے پازیٹیو آپ کی نظر میں زیادہ ہے تو آپ اپنی رائے بھی اس کے اکارڈنگ دیں گے. شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ نے 10 لائنز لکھی ہیں 10 میں سے آپ نے 8 لائنز جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ کی لکھی ہیں اور 2 لائن آپ نے نیگیٹو امپیکٹ کی لکھی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اوپینین میں کیا لکھنا ہے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کو پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہے وہ اس کو اوور کم کر رہا ہے. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو سارے کے سارے پازیٹیو امپیکٹ لکھ لیں ایک دو پیراگراف میں اور اس کے بعد آپ کیا کریں اس کے جو ہے وہ آپ اس کا اپنا اوپینین دے دیں. یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک ایسے جو ہوتا ہے اس کے 4 میکسیمم پیراگرافس آپ نے بنانے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ہوتا ہے آپ کے پاس اپلیکیشن ہوتی ہے تو اپلیکیشن کا ایک پیٹرن ہوتا ہے تو اسی طرح ایسے کے جو ہے وہ پیٹرن میں 3 سے 4 پیراگراف ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں جیسے ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ جی میں پیٹرن لکھ لیں گے تو پیٹرن کے بھی مارکس ملتے ہیں تو سیم یہاں پہ بھی آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ایک ایسے کا آپ نے چھوٹا سا انٹروڈکشن لکھنا ہے ایک چھوٹا سا کنکلوژن لکھنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا درمیان والے 1 سے 2 پیراگراف جو آپ نے بنانے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے ساری ڈیٹیل لکھنی ہے. تو یہ آپ کا پیٹرن ہے اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے تو آپ کے میکسیمم گریڈز مارکس آنے کے چانسز ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. اس کو دیکھ لیں یہاں پہ یہ ایک سمپل ایسے ہے بیسیکلی اس میں اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے. یہ انٹروڈکشن تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن یہ 3 سے 4 لائنز ہی مطلب سینٹینسز ہی ہیں اس میں. اس کے بعد اس نے انٹروڈکشن کے بعد اس نے جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے جو آپ کے پاس باڈی آف پیراگراف ہیں وہ 2 اس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ سارے کے سارے انٹرنیٹ کے کمپیوٹر کے ایڈوانٹیجز لکھے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر اس کی سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے کمپیوٹر ایکوریٹ ہوتا ہے میتھمیٹیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. بہت زیادہ کمپلیکس پرابلم ہو تو وہ ود ان فریکشن آف سیکنڈ سالو کر لیتا ہے اور مسٹیکس کے جو چانسز ہوتے ہیں ایرر کا مارجن جو ہوتا ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. ادر وائز آپ مطلب ہیومن ایرر جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو کمپیوٹر کو جو آپ ڈیٹا دیں گے اس کے اکارڈنگ ہی اس نے آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس اور بھی ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں آپ ان میں سے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس یہاں پہ اس نے جو 3rd پیراگراف ہے اس میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز لکھے ہوئے ہیں. یوزز سمجھ لیں آپ کہ آپ آن لائن شاپنگ میں یوز کرتے ہیں آپ کا ٹائم سیو کرتا ہے آپ گھر میں بیٹھے شاپنگ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کو اپنے گھر بیٹھے مینیج کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر ایک چھوٹے سے گیجٹ کی مدد سے. اپنے گھر کا بجٹ مینٹین کر سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کا جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ انوینٹری ٹریکنگ کے لیے ان چیزوں کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو ایک سم اپ کیا ہوا ہے 2 سے 3 لائنز میں اس نے کہ جو ہے وہ کمفرٹ اور ایز پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ ایک سمپل ایسے ہے جس کے اندر آپ کے 250 ورڈز کا ہے بیسیکلی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ 250 ورڈ سے کم بھی لکھ سکتے ہیں پلس مائنس 10 ہوتا ہے بیسیکلی 10 آپ کے پاس 10% کر لیں 10 ورڈز ہوتے ہیں تو وہ اتنے کم آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بہت زیادہ لینتھی نہ لکھیں. جب بہت زیادہ لینتھی لکھیں گے ورڈ کاؤنٹ سے زیادہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مارکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور بہت کم بھی نہ لکھیں کہ آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہوں. تو یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ 225 ٹو 60 ورڈز آپ کے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں مور دین انف ہوتے ہیں. اور یہ بات اچھی ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو سم اپ کر لیتے ہیں کم ورڈز میں تو یہ زیادہ ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے. لیکن 250 ٹو 220 سے جب کم ہو جاتے ہیں ورڈز تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے آپ کو گرپ نہیں ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں نالج کم ہے. تو یہ اس کا ایک پیٹرن ہے آپ نے لازمی پیٹرن کو فالو کرنا ہے اگر آپ اچھے گریڈز لینا چاہ رہے ہیں اس میں. میں آپ کو ایک اور ایسے دکھا دیتا اس میں یہ ہے کہ
جو ہائیلی کوالیفائڈ گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو امپلائمنٹ نہیں ملتی ہے، تو اس کے کیا فیکٹرز ہیں اور جو ہے وہ اس کی کیا ریزنز ہیں، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کو آپ کیسے جو ہے وہ اوور کم کر سکتے ہیں، یہ جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو آپ کیسے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ کم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اگر بات کریں آپ نے کوئی بھی ایسے لکھنا ہے تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں پوچھی ہوئی ہیں، آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہلا سینٹنس پڑھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرا اس نے بتایا کہ کس وجہ سے بڑھ رہی ہے، آپ نے یہ بتانا ہے۔ اور تیسرا آپ نے بتانی ہے، اپنی رائے دینی ہے کہ آپ کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں ان امپلائمنٹ کو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جتنی بھی چیزیں پوچھی ہوں گی آپ نے ان کو لازمی جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اگر آپ ایک پوائنٹ چھوڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ لاسٹ پوائنٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے، تو آپ کے مارکس کیا ہو جائیں گے، آپ کے ایسے کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، انکمپلیٹ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کمپلیٹ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ، مطلب آپ اس کے کی پوائنٹس بنا لیں، جیسے آپ بنانا چاہیں، آپ ایک ایک دو دو پوائنٹس بنا لیں ہر ایک پیراگراف کے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں ان امپلائمنٹ تو ڈیولپ کنٹریز میں بھی ویسی ہے، اور انڈر ڈیولپ جو ان ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تو اس میں بھی ان امپلائمنٹ اسی طرح ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں وہ کم ہیں، اور جبکہ جو پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ تو اس تھوڑا سا وہ کہہ رہا ہے کہ نہ کہ ڈیولپڈ کنٹریز بلکہ ڈیولپنگ کنٹریز سب میں یہ پرابلم ہے۔ آپ میں اس کے بعد اس نے لکھا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں سیکنڈ پیراگراف میں، تو وہ کہتا ہے کہ جو کوالیفائڈ گریجویٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی، جبکہ وہ بہت زیادہ اپنے جو ایجوکیشن، مطلب اگر ہم بات کریں تو ہم 16 سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 18 سال کی، اور اس کے بعد بھی جاب ملنے کے چانسز کیا ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، اور جاب ملنا بہت زیادہ کیا ہے، مشکل ہے۔ تو وہ کیا، اس کا ریزن کیا ہے، آگے اس نے اس کی ریزن لکھی ہوئی ہے کہ ریٹ آف پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اسکلڈ گریجویٹس جو ہے وہ کم جو ہے وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ اکانومی جو ہے وہ کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی اتنی نہیں اچھی ہے، اور جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی پراپر سٹانس نہیں لے رہی تاکہ جو ہے وہ پاپولیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ تو اگر آپ نے پاپولیشن کو جو ہے وہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، اور جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے جو گریجویٹس ہیں وہ ان امپلائڈ نہ رہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ کیا کرنے چاہیے، کچھ ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے جس کی مدد سے وجہ سے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ وہ نئے پروجیکٹ لگائے جہاں پہ اپنی زیادہ سے زیادہ ینگ جنریشن کو کیا کیا جائے، ان کی جو ہے وہ سروسز لی جائیں ان سے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اوور پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح کی چیزیں مینشن کرنی ہیں۔ اور جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ جو آپ کی پاپولیشن کو جتنا زیادہ جو ہے وہ جابز مل رہی ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ آپ نے کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو آپ نے مطلب لکھیں تو زیادہ اچھا امپیکٹ جاتا ہے۔ دیکھیں کنجنکشن کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو، جیسے کہ دو سینٹینسز کو ملاتے ہیں جب تو اس کو کنجنکشن کہتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز لازمی کرنی ہے۔ تو جب دو چیزوں کو ملاتے ہیں تو وہ اینڈ ہوتا ہے، جیسے اینڈ ہو گیا، ناٹ اونلی بٹ آلسو، اس طرح کے ورڈز جو ہوتے ہیں وہ آپ نے مینشن کرنے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کچھ ورڈز جو ہے وہ استعمال ہوئے ہوں گے، اگر آپ دیکھیں تو ہاؤ ایور، آپ اس طرح کے ورڈز آپ نے لازمی استعمال کرنے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے اپنا کنکلوژن لکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان مائی اوپینین، اس طرح کے ورڈز لکھنے ہیں، مور اوور ہو گیا، اس طرح کے ورڈز آپ نے لازمی لکھنے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ بات کروں پنکچویشن کی، تو یاد رکھیں کہ ان پاکستان، اس کے بعد کوما لگا کے یہ آپ کے پنکچویشن مارکس ہیں۔
اسی طرح جب آپ نے بہت ساری چیزیں لکھنی ہیں تو کوماز لگا کے آپ نے لکھنے ہیں. مثال کے طور پر گیپ ہے بٹوین جابز دوسرا تیسرا. اور یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ ایک اور چیز مسنگ ہے, اینڈ کے بعد اینڈ جب بھی لگائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے. اینڈ ڈیو ٹو لیک آف اسکلز امنگ فریش گریجویٹس. سوری یہ تو ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اگر تو اینڈ سے پہلے اس نے کوما لگایا ہوا ہے تو یہ آپ نے لگانے ہیں یہ چیزیں. جب آپ بار بار لکھیں گے تو آپ کو اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی. نیکسٹ ایک اور دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. ہاؤ اینڈ ٹو وٹ ایکسٹینٹ آر دا بیہیویئر اینڈ پرسنالٹی آف چلڈرن انفلوئنس بائی دوز اراؤنڈ دیم. دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے. وہ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. جس طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اور جو انسان کی کمپنی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ہماری جو ہے وہ مطلب ہیبٹس کی ڈیولپمنٹ میں. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا بیہیویئر اور پرسنالٹی ہے وہ ارد گرد کے ماحول سے کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ہے. یہ سمپل سا ایسے ہے, اس کو آپ دیکھ لیجیے. یہ اس کے کچھ پیراگرافس ہیں, یہ تھوڑے زیادہ ہیں. آپ اگر آپ غور کریں تو اس کے 4-5 پیراگرافس ہیں. تو آپ مطلب لیکن ہر ایک پیراگراف میں ایک نئی چیز لکھی ہوئی ہے. تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس میں. تو اگر آپ اس کو اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کے لیے تو جو انسان کا گھر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ سب سے پہلا اس کا اسکول کنسیڈر کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنے پیرنٹس اور اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے. کیونکہ انسان اپنی زندگی کا زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بچپن کا زیادہ تر وقت وہ اپنے گھروں میں گزارتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے جو ان کی مینٹل گروتھ ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو ان کا بولنا چالنا ہے, مینرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو فارمل جو ایک آپ کی فارمل ایجوکیشن جو سٹارٹ ہوتی ہے, جو لرننگ سٹارٹ ہوتی ہے, جو ہیبٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے اسکول میں ہوتی ہے. اور اسکولنگ میٹر کرتی ہے آپ کے کریکٹر ڈیولپمنٹ میں. اسی طرح جو ہے وہ فرینڈز جو ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, بچے جو ہے وہ اپنے دوستوں میں سیکھتے ہیں. جیسے کہ ایک بچہ اگر جو ہے وہ اگر کوئی کسی بیڈ ہیبٹ میں جو ہے وہ انوالو ہے تو اس کے دوست بھی جو ہے وہ کیا ہوں گے, اسی طرح کی ہیبٹس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لکھا ہے, یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ ایک اسپیلنگ مسٹیک مجھے ابھی نظر آئی ہے, یہ ویدر اٹ از پیرنٹ, تو یہ ویدر جو ہے وہ دوسرا ویدر ہے, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. اسی طرح ایک اور ایسے ہے ایئر پاپولیشن کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے, اور اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا اقدامات کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس حصے کو دیکھیں تو اس کے 3 پارٹس ہیں. سب سے پہلے ایئر پاپولیشن جو ہے اس کے جو ہے وہ جو ہے وہ کیا پرابلم کیسے ہے آپ نے یہ بتانا ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اس کے انوائرمنٹ کے اوپر ایفیکٹ جو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کیا جو ہے وہ کچھ سلوشن پروپوز کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھیں تو اس کے بارے میں ایک انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے کہ ایئر پاپولیشن ہے کیا اور اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں. نیگیٹو امپیکٹس جو لکھے ہوئے ہیں اس میں اس کے بارے میں اس نے بتایا ہوا ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں. اسی طرح اس کے بعد لیول آف ڈسٹرکشن کے بعد یہ ساری چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں جو ہے وہ آپ اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اس نے لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل میں اگر 3rd پیراگراف کو دیکھوں تو وہ کہہ رہا ہے ویسٹ جنریٹڈ بائی انڈسٹریل شوڈ بی ڈسپوز آف پراپرلی. تو یہ اس کا جو ہے وہ اس نے ایک سلوشن دے دی ہے. اسی طرح اگر آپ بات کریں تو فرسٹلی دیئر از اے نیڈ آف آور فار ریفورسٹیشن, کہ آپ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. اسی طرح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ آپ کیا کریں کہ جو ہے وہ جو ایکو فرینڈلی گیسز ہیں ان کو یوز کریں. تو یہ سارے کے سارے اس نے کیا بتا دیے ہیں, اس کے سلوشنز بتا دیے. اور اس 3rd جو ہے وہ آپ کو اس نے جو ہے لاسٹ میں اس کو سم اپ کیا ہوا ہے. اچھا میں ایک آج کو چیز بتا دوں, جب آپ کنکلوژن لکھتے ہیں تو کنکلوسیولی لکھ سکتے ہیں, آپ ایٹ دا اینڈ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ اور بھی بہت سارے ورڈز جو ہم نے پیچھے یوز کیے ہوئے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں.
تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پراپر پیٹرن ہے آپ کا ایسے لکھنے کا، آپ نے اسی کو فالو کرنا